تو اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے جو عقائد ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ مثبت انداز میں دلائل اور اعتدال کے ساتھ اپنی مساجد، اپنے مدارس، اپنی عبادت گاہوں اور جہاں تک اپنی رسائی ہو اس کو بیان کرتے رہے، اس کو بیان کرتے رہے۔ ہمارے یہاں عموماً غلط فہمی کیا ہوتی ہے، ہم ختم نبوت کا مسئلہ وہاں بیان کریں گے جہاں قادیانیت پر پرزے نکالے گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین اہل بیت کا تذکرہ وہاں شروع کریں گے جہاں رافضیت پر پرزے نکالے گی، عصمت انبیاء کی بات وہاں چھیڑیں گے جہاں مودودیت ہوگی، ہم اجتہاد تخلیق کی بات تب کریں گے جب غیر مقلد فضا کو خراب کریں گے، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تب کریں گے جب مماتیت کی بو شروع ہو جائے گی۔ ایوں نہ کریں، اپنے عقائد کو تسلسل کے ساتھ اپنی بساط کی حد تک بیان فرماتے رہیں، دلائل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مسلسل بیان کرتے رہیں۔ اپنا عقیدہ اتنا بیان کریں اگر اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کرے تو عوام اس کو اچھمبا سمجھے، اجنبی سمجھے، یہ کیسی بات کہہ رہا ہے، اس نے کیا بات کی ہے، ہم نے اپنے عالم سے کیا سنا اور یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس کے لیے کئی کتب ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلے میری مختصر سی کتاب ہے اسلامی عقائد، اسلامی عقائد، اس کو اپنے مطالعہ میں رکھیں، اس کو بیان فرمائیں۔ جب یہ ختم ہو جائے اس سے آگے میری کتاب ہے کتاب العقائد، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس کا درس دیں، اس کو بیان فرمائیں۔ مزید علماء کے لیے 4 کتابیں ہم نے اور تیار کی ہیں۔ العقیدۃ الحسنہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی، اس کی شرح کر دی ہے، ترجمہ کر دی ہے۔ العقیدۃ النسویہ علامہ نسوی رحمہ اللہ کی ترجمہ کر دی ہے، اس کی شرح کر دی ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمہ بھی کر دی ہے، تشریح بھی کر دی ہے۔ الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کی، اس کی ہم نے شرح بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی لکھ دی ہے، آپ ان کتابوں کو مطالعہ میں رکھیں۔ تو سد باب فتنوں کا کیا ہے کہ اپنے عقائد، دلائل، اعتدال، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں مسلسل بیان فرمائیں، انتظار نہ کریں کسی کا، خود بخود اپنے عقائد کو اپنی مساجد میں بیان کریں، عید پر بیان کریں، جمعہ میں بیان کریں، جینے پر بیان کریں، مرنے پر بیان کریں، خوشی پر بیان کریں، غمی پر بیان کریں۔ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے اپنا ایک نہ ایک عقیدہ بیان کریں۔ کئی میت کے متعلقہ بیان ہے، اصحال ثواب پر بات کریں، قبر کا ثواب و عذاب سمجھا دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بیان کر دیں، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام پر بات کر دیں، بات کریں جب آپ کو موقع ملے، ہر جگہ پہ بات کریں۔ کہیں شادی پر موقع کا بیان کا موقع مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بات کریں، سنت کو بیان کرتے ہوئے بدعات کا رد کریں کہ مسنون شادی کیا ہے، اس کا تذکرہ کریں۔ تو یوں تسلسل کے ساتھ مسلسل اعتدال، دلائل، اخلاص کے ساتھ مثبت انداز میں اپنے عقائد کو بیان فرمائیں۔